ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ گنبد خضرا کا فیضان، گنبد خضرا کا فیضان، گنبد خضرا کا فیضان، گنبد خضرا کا فیضان، مجدد رواں صدی، مجدد رواں صدی، دین حق کا ہے ولی، جرت و بہادری، نکر نکر گلی گلی، حسین بھی جمیل بھی، حسین بھی جمیل بھی، جمال بھی جلال بھی، علم کی آبشار ہے، عمل کا ایک پہاڑ ہے، جرت و بہادری، دین حق کا ہے ولی، نگر نگر گلی گلی، سعادتانہ والا شان ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، چیئرمین، سپریم چیئرمین تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل، آپ سے مخاطب ہوں گے۔ وسلم على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم۔ محترم قائد ناظم اعلیٰ پنجاب سردار شاکر خان بزاری صاحب، صدر پاکستان عوامی تحریک جنوبی پنجاب محترم نور محمد ظفر صاحب، علماء کرام، فضلاء نظام، مشائخ نظام، اور مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیات، اور دیگر مکاتب فکر کی نمائندگی کرنے والی عظیم محترم و محتشم شخصیات اور ہستیاں، جن میں مفتی محمد کاشف صاحب، سید ذیشان اختر صاحب، صاحبزادہ عبدالسلام قریشی صاحب، علامہ خضر کراربی صاحب، پروفیسر ندیم محبوبی صاحب، قاری ابو حمزہ صاحب، مفتی مختار غوثوی صاحب، اور خلیفہ صوفی محمد افضل صافی صاحب، اور دیگر جماعت، تنظیمات اور مکاتب فکر کو
کو ریپرزینٹ کرنے والی معزز شخصیات اور مہمانان گرامی کی قدر، بالخصوص منہاج القرآن علماء کونسل کے صوبائی صدر مفتی مطلوب احمد سعیدی صاحب، تحریک منہاج القرآن بہاولپور کے صدر ملک غلام عباس صاحب، نائب صدر پاکستان عوامی تحریک بہاولپور چودھری سہیل کامران صاحب، اور صدر منہاج یوتھ لیگ بہاولپور محمد وسیم چشتی صاحب، اور منہاج القرآن ویمن لیگ بہاولپور کی صدر مسز شازیہ اختر صاحبہ، اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی مرکزی ہیڈ جنوبی پنجاب مسز انیلا الیاس ڈوگر صاحبہ، اور دیگر خواتین حضرات، سامعین، سامعات اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے معزز مہمانان گرامی اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر عظیم احباب، اللہ رب العزت کا پایا لطف و کرم، احسان عظیم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالہ پاک کا صدقہ کہ اس کے دوپہر ہم آج بہاولپور کی سرزمین پر شاہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت اجتماع میں رحمت للعالمین کانفرنس میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اس کا اہتمام کرنے والے، اس کو سجانے والے اور اس کانفرنس کو منعقد کرنے میں معاونت اور مدد کرنے والے سب کی کاوشیں، سب کی محنتیں، سب کی توجہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اس کا اہتمام کرنے والوں کو شرف قبولیت عطا ہو۔ اور مہمانوں میں ہمارے ملک اسلم ایڈوکیٹ صاحب کی تشریف فرما ہے، اور سردار خان ایڈوکیٹ صاحب، ہم سب کو ویلکم کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی توفیق خاص سے ہم یہاں حاضر ہوئے، اور یہ کانفرنس آپ کی زیارت کا بہانہ بنی، اور تمام طبقات زندگی کی عظیم ہستیوں کا اجتماع اور ان کا منہاج القرآن بہاولپور کے زیر اہتمام اس رحمت للعالمین کانفرنس میں جمع ہو جانا خود یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت کا اظہار ہے، اور یہ شان مودت اور رأفت و رحمت کا یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ پیغام رحمت للعالمین ہے، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا یہی تو پیغام ہے۔
آقا علیہ السلام کے دلوائے مقدسہ اور مبارکہ کا یہی تو پیغام ہے، آپ کی سیرت طیبہ کا یہی تو نچوڑ ہے، آپ کی بارگاہ کا اور بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابہ کرام کی سنتوں کا یہی تو نچوڑ ہے، اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات کا یہی تو نچوڑ ہے، اور تابعین، اتباع و تابعین، ائمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو تعلیمات کا رقص ہے۔ اور اسی کو آج کے دور میں حضور سیدی شیخ الاسلام مدظل العالی گلی گلی نگر نگر پھیلا رہے ہیں۔ اور منہاج القرآن کا اگر کوئی آپ سے تعارف پوچھے، اسے ایک جملے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ منہاج القرآن آقا علیہ السلام کے گلشن کا ایک ایسا گلدستہ ہے کہ جس میں ہر رنگ اور ہر مہک کا پھول سما جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ اسی گلدستے کے لیے ہی بنایا گیا ہے، کیونکہ سجانے والے ان میں کوئی تفریق رکھتے نہیں، نہ ان میں بعد آنے دیتے ہیں، نہ درار پڑنے دیتے ہیں، نہ دوری پیدا ہونے دیتے ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی محبت اور عشق کی دوا سے ہر بیمار کا علاج کرتے رہتے ہیں۔ آج کے دور میں جب اکٹھا بیٹھنا کسی بھی معاشرے میں بھائیوں کے لیے دو چار ہو گیا، خاندان کے بڑے اکٹھے بیٹھنے سے کترانے لگے، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار کبھی ایک مجلس میں اب اکٹھے بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آتے، بھائی بھائی سے دور ہو گیا، بہن بہن سے دور ہو گئی، قبیلہ قبیلے سے دور ہو گیا، سیاسی رہنما سے دور ہو گیا، ہر محلے، ہر علاقے، ہر تنظیم کا لیڈر دوسرے سے جدا ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ معاشرہ جو ریاست مدینہ کی مثال دے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اور امت واحدہ کی لڑی میں سب کو پرو کر ایک مثال عطا کرتی تھی، اور اپنے رحمت للعالمین کا عکس اس امت کو عطا کیا تھا، تاکہ جو مانے وہ بھی جمع ہو، جو نہ مانے وہ بھی جمع ہو، جو تسلیم کرے وہ بھی جمع ہو، جو اختلاف کرے وہ بھی جمع ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کا ادب بھی سکھایا، اختلاف کا ادب بھی سکھایا، رائے دینے کا ادب بھی سکھایا، رائے قبول کرنے کا ادب بھی سکھایا، اپنی گفتگو کا ابلاغ بھی سکھایا، اور اختلاف کا افصاح بھی سکھایا۔ بات پسند آ جائے تو اسے قبول کرنے کے آداب بھی سکھائے، ناپسند آئے تو خوبصورتی سے انکار کا طریقہ بھی سکھایا، بیٹھنے کے آداب اور مجلس کو خوبصورت بنانے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ جو حضور علیہ السلام کو مانتے تھے حضور انہیں بھی بٹھاتے تھے، اور جو حضور کو اندر سے نہیں مانتے تھے اور ظاہراً حضور کی بارگاہ میں مدنی دور میں مسلسل بیٹھے رہے، کیا اس سے بڑھ کر بھی رحمت للعالمین کی کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، جانتے تھے کہ اس کے دل میں اناد ہے، جانتے تھے کہ اس کے دل میں حضور کی مخالفت کی آگ جل رہی ہے، جانتے تھے کہ یہ حضور کو مانتا نہیں، مگر حضور تو صرف یہی دیکھتے تھے کہ میں صرف رحمت للعالمین ہوں، میرا رب تو رب العالمین ہے، وہ اسے بھی پالتا ہے جو اسے مانتا ہے، وہ اسے بھی پالتا ہے جو اسے نہیں مانتا، اگر نہ مانے تب بھی کھلاتا ہے، مانے تب بھی کھلاتا ہے۔
پلاتا بھی ہے، حکومت بھی دیتا ہے، سیادت بھی دیتا ہے، ریاست بھی دیتا ہے، تمکنت بھی دیتا ہے، مقام و مرتبہ بھی دیتا ہے، عزت و جاہ بھی دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی شان ربوبیت میں کوئی کمی واقع نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب میں رب العالمین ہوں، پورے عالمین کا رب ہے، اور رب ڈیفینیشن ہے جو بتدریج منتہائے کمال تک پرورش کرتے کرتے پہنچا دے، اسے رب ہے۔ جو بتدریج منتہائے کمال تک پرورش کرتے کرتے پہنچا دے اسے رب کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا رب العالمین کا ذکر قرآن مجید میں 40 مقامات پر آیا ہے۔ کتنے؟ 40 آیات کریمہ اور 40 مقامات پر قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ محبوب جہاں جہاں اور جس عالم کے لیے میری ربوبیت کی شان پہنچتی رہے گی، جہاں جہاں میری ربوبیت کا ڈنکا بجتا رہے گا، جس عالم میں مجھے رب مانا جاتا رہے گا، یا میں سب کو پال رہا ہوں گا، محبوب یہ سمجھ لو کہ پورے عوالم میں جس کو میں پالوں گا اس کو تیری رحمت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اب یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو عالم ہے اس کی ڈیفینیشن یہ آئمہ کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان پر مشتمل جو تمام کائنات ہے اور اس کے درمیان جو ظاہری و مخفی مخلوقات ہیں، ان ساری مخلوقات کو عالمین کہتے ہیں۔ جو نظر آئے وہ بھی عالم ہے، عالمین میں شامل ہو گئی، اور جو نہ نظر آئے وہ بھی عالمین میں شامل ہو گئی، جو عیان ہو گئی وہ بھی شامل، جو مخفی رہ گئی وہ بھی شامل، جو نور بن گئی وہ بھی شامل، جو ملکوت میں چلی گئی وہ بھی شامل، جو جبروت میں چلی گئی وہ بھی شامل، جو ناسوت میں رہ گئی وہ بھی شامل، جو پہلے آسمان تک پہنچی وہ بھی شامل، جو آخری آسمان تک پہنچ گئی وہ بھی شامل، جو سدرہ تک رہ گئی وہ بھی شامل، جو سدرہ سے اوپر نہ جا سکی وہ بھی شامل، جو رف کی شکل میں آئی وہ بھی شامل۔ بس صرف یہ تھا کہ صرف او ادنا کے مقام سے پیچھے جو کچھ تھا، اگر خدا کی ربوبیت کی شان وہاں تک پہنچ رہی تھی، فرمایا محبوب وہ سارے کے سارے تیری رحمت کے محتاج رہے۔ اب ایک اور بات سمجھ لیں، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر صرف سر کا پار رحمت بنانا، ولیکن محبوب ہم نے آپ کو سر کا پار رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس میں if and but کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر مبعوث کیا۔ اب یہاں پر ایک اور مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے دو چیزوں کا ذکر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دو نعمتوں کا ریپریزنٹیٹو بنا کر بھیجا، ایک کا نام رحمت ہے اور ایک کا نام ہدایت ہے۔
آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور امام حاکم اپنی المستدرک میں اسے نقل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، کہ اے لوگو بے شک میں اللہ کی طرف سے عطا کردہ رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تحفۃً اور نعمتاً رحمت بنا کر بھیجا۔ اب جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، ایک چیز میں آپ کو پہلے عرض کر دوں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ یہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضور رحمت ہے اور رحمت للعالمین ہے، اب سمجھ یہ آئی کہ اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک میں جو گوشہ رکھا، جب عالم نور میں تھے تو حضور کا نور بھی رحمت تھا، جب عالم بشریت میں منتقل ہوئے تو بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بڑے عام طریقے سے، عام فہم طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم نور کی بھی نیشنلٹی حاصل تھی اور عالم بشر کی بھی نیشنلٹی حاصل تھی۔ حضور عالم انوار کے بھی رہنے والے تھے اور عالم بشریت کے بھی رہنے والے تھے۔ اس کی بڑی عام فہم انداز سے مثال دینے لگا ہوں۔ کوئی کہے کہ ثابت کر دیں صاحبزادہ صاحب کہ کیسے پاسبل ہے، میں عرض کرنے لگا ہوں معراج کی رات سارے مسئلے حل ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں کی نیشنلٹی نہ رکھتے ہوتے، وہ علی سبیل تنزل مثال دے رہا ہوں، کسی مثال کی کیا مجال کہ حضور کی شان بیان کر سکے، مگر سمجھانے کے لیے مثال ضروری ہے۔ اگر حضور اس دنیا، اس کائنات اور اس عالم کے نہ رہنے والے ہوتے اور سپیس اینڈ ٹائم اور کاسمولوجی کا علم نہ رکھنے والے ہوتے اور وہاں کے رستے نہ جانتے ہوتے اور وہاں کی معرفت نہ رکھتے ہوتے، یہاں آپ ایک کسی ڈرائیور کو ملک صاحب اپنی گاڑی دیتے ہیں اور کہیں کہ چلو مجھے لاہور لے جاؤ، وہ گھماتا پھرے گا اور اس کو راستے نہیں آئیں گے، جو آپ 6 گھنٹے میں پہنچیں گے وہ 16 گھنٹے لگا دے گا، اور پھر بھی کبھی ادھر گھومے گا کبھی ادھر گھومے گا۔ آپ پوچھیں گے مجھے یہ بتاؤ کہ تو کبھی لاہور بھی گیا ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا نہیں ملک صاحب پہلی دفعہ لاہور جاؤں گا، پہلی دفعہ لاہور جا رہا ہوں۔ اب پتا چلا کہ ملک صاحب دوبارہ ڈرائیور وہ رکھیں گے جس کو لاہور بھی آتا ہو، جس کو کراچی بھی پہنچنا آتا ہو، جو کوئٹہ بھی جا سکے اور جو پشاور بھی پہنچ سکے۔ اچھا ڈرائیور تو وہی ہوگا۔ اب آگے ذرا غور تو کیجئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں اور وہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں تک تو اللہ رب العزت نے براق بھیج دیا اور جبریل امین کو ساتھ بھیج دیا۔ اب وہ وہاں سے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک تو پہنچ گئے۔ اب آگے تو حضور خود جا رہے ہیں اور سیدنا جبریل امین پہلے آسمان تک تو پہنچے، پھر دوسرے پہ چلے گئے، تیسرے پہ چلے گئے، چوتھے پہ چلے گئے، 7ویں آسمان کے بعد جب سدرہ کا مقام آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا تو جبریل امین پیچھے رہ گئے۔ تھوڑی دیر متوجہ ہو کر پوچھا جبریل تجھے کیا ہوا، تو کیوں پیچھے رہ گیا؟ وہ کہنے لگے لو دلوت انی لاحترقت بہ، یا رسول اللہ یہ بس میری حد ہے، سدرۃ المنتہا جبریل کی حد ہے، اور جبریل امین کیا ہے؟ وہ سید الملائکہ ہے، اور ملائکہ جو ہے عالم انوار کی مخلوق ہیں۔ اس کا مطلب جہاں عالم انوار کی مخلوق کی حد ہے وہاں جبریل امین کے پر جلتے ہیں۔ فرمایا اور سدرہ وہی مقام ہے کہ سدرہ کے مقام پر
جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے جا رہے تھے تو کل کائنات جس کی میں نے بات کی، عالمین کے کائنات، عالمین کے ملائکہ، عالمین کے ملائکہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کیا مولا سنا ہے کہ تیرا محبوب آ رہا ہے، سنا ہے کہ تیرا لجپال آ رہا ہے، سیاح لامکاں آ رہا ہے، تیرا دلہا کائنات آ رہا ہے، تیرا نبی آخر الزمان آ رہا ہے، نبی الثقلین آ رہا ہے، رحمت للعالمین آ رہا ہے. مولا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کی رحمت میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہوگا یا نہیں؟ ان کی رحمت میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہوگا یا نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اذن عطا کر دیا، فرمایا فرشتوں آ جاؤ، آج تمہیں چھٹی دے دیتا. اب آپ کو پتا ہے قرآن مجید میں ہے کہ ملائکہ اپنے مقرر کردہ ڈیوٹیوں پر فائز کیے جاتے ہیں اور اپنے مقرر کردہ مقام پر اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں. اور یہی ربط ہے، ضبط ہے اللہ کی کائنات کا. اس نظام اور ایڈمنسٹریشن کے مطابق اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. میں محبت کی نگاہ سے صرف یہی سمجھا کہ لگتا ہے کہ انہیں عام تعطیل دے دی گئی تھی، اس لگتا ہے عام تعطیل، کھلی چھٹی اس دن دے دی گئی ہوگی، ہالیڈے ڈکلیئر کر دی گئی ہوگی. میں اے فرشتوں اپنی اپنی ڈیوٹیوں سے واپس آ جاؤ، آج تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ سدرہ کے مقام پر آ کر اکٹھے ہو جانا. میرے محبوب جب سدرہ پہ پہنچیں گے وہ ایک شان لائیں گے، سدرہ پہ پہنچیں گے وہ اپنی شان میں آئیں گے. جب محبوب سدرہ پر آئیں گے اور وہ جنکشن ہوگا جہاں پر یقیناً جبریل امین آگے نہ جا سکیں گے، تو پھر وہاں پر جب سواری بدلنے کا وقت آ رہا ہوگا، تھوڑا سا وقت اور مہلت تجھے بھی مل جائے گی. وہ جو تھوڑا سا وقت ہوگا سواری بدلنے کا، وہ اتنا وقت ضرور ہوگا کہ آنکھیں کھول کر جم جم کر میرے مصطفیٰ کو دیکھ لینا اور سدرہ پہ آ کے کھڑے ہو. اب ملائکہ کو بھی رحمت مصطفیٰ کا حصہ معراج کی رات مل گیا جب اللہ رب العزت نے کل کائنات کے ملائکہ کو کہا آ جاؤ دیکھ لینا میرے محبوب کو آتے جانا. اب وہاں پر کھڑے ہو گئے. اب جو بات عرض کرنے لگا ہوں جہاں سے شروع کی تھی کہ وہاں راستے جانتے تھے اور یہاں کے راستے بھی جانتے تھے. اب اس کی دلیل یہ دینے لگا ہوں کہ جب سدرہ کے مقام پر حضور رکے، پیچھے دیکھا جبریل امین نہ چل سکے. جبریل کیا بات ہے حضور میرے پر جلا دیے جائیں گے، میری حد یہ ہے. حضور کو پتا چل گیا، بلکہ کائنات کو پتا چل گیا، بلکہ سدرہ پہ کھڑے ہوئے ملائکہ کو پتا چل گیا کہ جسے ہم اپنا سردار مانتے تھے جہاں اس کی حد ہے وہاں حضور کی ابتدا ہے. اب اس کے بعد حضور تشریف لے جا رہے ہیں، پھر حضور تشریف لے جا رہے ہیں اور وہ حقیقت محمدی، وہ مقام مصطفیٰ کا سفر. پھر رف رف آ رہا ہے، پھر ایک مقام پہ رف رف کی رک گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سدرہ سے اوپر سائنس سے پوچھیں، وہ کہتی ہے یہ اسپیس اینڈ ٹائم ہے، یہ اسپیس ہے، یہ خلا ہے. خلا میں جو شٹل ہے یا جو آپ کی اسپیس شپ ہے وہ بھی اس کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں. ہر کوئی خلا میں سفر نہیں کر سکتا. بڑے بڑے ایسٹروناٹس کو لے آئیں، ان سے پوچھیں، انہیں بھی خلا میں سفر کرنے کے لیے، میں آپ کو تحقیق بتا رہا ہوں، ایک پرانی تحقیق ہے، میں صرف حافظے میں لا رہا ہوں. ایک ایسٹروناٹ کو تیار کرنے کے لیے کروڑوں روپے لگتے ہیں. ایک ایسٹروناٹ کو تیار کرنے کے لیے آج کی کرنسی میں شاید اربوں روپے لگتے ہیں. پھر جا کے وہ ایسٹروناٹ تیار ہوتا، پھر اس کا ایک مخصوص لباس ہوتا اور اس کا کاسٹیوم ہوتا، اور پھر اس کاسٹیوم کے ساتھ کم از کم 6 مہینے سے سال کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور ایک مصنوعی خلا تیار کی جاتی ہے زمین پر، جس میں ملک صاحب اسے ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنا بیلنس قائم کر سکے اور رکھ سکے.
اور پھر بیلنس کے ساتھ پھر وہ چل بھی سکے، موو بھی کر سکے۔ تو اس ایسٹروناٹ کو خلا میں اور سپیس میں سفر کرنے کے وہ طریقہ کار سکھائے جاتے ہیں، اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے باجوہ صاحب، پھر جا کر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، سال ہر سال لگ جاتے ہیں۔ دنیا تو یہ کہتی ہے پھر جا کے وہ ایسٹروناٹ تیار ہوتا ہے اور پھر وہ سپیس میں سفر کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور پھر بھی پتہ نہیں کتنے دفعہ وہ اپنے منزل سے اور مدار سے ہلتا ہوگا، گرتا ہوگا، آتا ہوگا، جاتا ہوگا، پھر کیا کہ نہیں پہنچتا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، جبریل امین تو پیچھے رہ گئے، اب حضور سدرہ سے اوپر جا رہے ہیں، جب رف بھی نیچے رہ گیا، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اب حضور تشریف لے جا رہے ہیں، ما زاغ البصر وما طغى وعلمه الشديد القوى۔ اب فرمایا کہ حضور تو تشریف لے جاتے جا رہے ہیں، نہ رکتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ نگاہ ادھر کرتے ہیں، نہ نگاہ ادھر کرتے ہیں، نہ تھوڑی دیر کے لیے تحمل ہے، نہ تحمل ہے، نہ سوچتے ہیں، ضرورت نہیں، حضور تو بس چلے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف، ملاقات کی طرف روانہ ہیں اور روا اور دوا ہیں، کوئی شے حضور کو روکتی نہیں، اپنی سپیڈ پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، اگر صرف عالم بشر کے باشندے ہوتے تو ایسٹروناٹ کو تیار کرنے کے لیے سال ہر سال لگے، اربوں روپے لگے، کاسٹیوم بھی چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کون سا ایسا کاسٹیوم تھا جو جبریل امین نے حضور کو پہنایا ہوگا؟ کون سا ایسا لباس تھا جو حضور کو پہنایا ہوگا؟ کون سی ایسی ٹریننگ تھی جو جبریل امین نے حضور کو دی ہوگی؟ کون سی ایسے انڈرسٹینڈنگ تھی جو کریٹ کی ہوگی؟ کون سی ایسی ریہرسل تھی جو کرائی ہوگی؟ اب حضور ایسے جا رہے ہیں اور ملائکہ تکتے جا رہے ہیں، پورے وہ عالم بھی تو دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب جبروت اور ہاہوت اور لاہوت بھی تو دیکھ رہا ہے، وہ بھی تو عالم میں آتا ہے، تو پتہ چلا وہ بھی سوچتا ہوگا کہ مولا تو نے ہمیں بتایا نہیں، یہ تو یہاں کے رہنے والے ہیں، صرف وہاں سے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ وہ کہا ہوگا کہ لگتا ہے مولا یہ تو یہاں کے رہنے والے ہیں، تو صرف آج وہاں سے آ رہے ہیں، ایسے چلے جا رہے ہیں جیسے انہی رستوں کو ہمیشہ سے وہ عبور کرتے آئے ہیں، وہ ایک دفعہ بھی مڑ کے ادھر نہیں دیکھا، ادھر نہیں دیکھا، یکسوئی کے ساتھ ٹک ٹکی باندھ کر اودنا کے مقام پر جاتے جا رہے ہیں۔ اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں اور کہنا چاہ رہا ہوں، یہی تو شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 40 مقامات پر جہاں رب العالمین میں ہوں، تو سمجھ لو، ایک بڑی خوبصورت بات عرض کرنا چاہتا ہوں، 40 مقامات پر فرمایا میں رب العالمین ہوں، اور پھر حضور کے لیے فرمایا مصطفیٰ علیہ السلام وہ رحمت للعالمین ہیں۔ اب میرے ذہن میں اچانک پڑھتے پڑھتے ابھی یہ بات شاید آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی خیرات سے حضور سیدی شیخ الاسلام کے قدموں کے صدقے سے ذہن میں آ گئی، سمجھ آئی کہ 40 دفعہ صرف اللہ نے رب العالمین کیوں کہا ہے، 41 دفعہ کیوں نہیں کہا، 39 دفعہ کیوں نہیں کہا، 35 دفعہ کیوں نہیں کہا، 60 دفعہ کیوں نہیں کہا؟ سمجھ آئی کہ 40 کا عدد بیست کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت 40 سال اپنے نبی کے پورے ہو جاتے ہیں، اس وقت بیست کا اعلان کرواتا ہے اور نبوت کا اعلان کرواتا ہے، تو پتہ چلا وہ 40 سال نبی کی تیاری کے سال ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں مگر تیاری کو 40 سال لگتے ہیں، تو پتہ چلا اللہ نے فرمانا تو یہ تھا کہ محبوب میں رب العالمین ہوں، اور عالمین کا احاطہ تو بہت بڑا ہے۔ اے مصطفیٰ میں کائنات کو بتا رہا ہوں، وہ جو 40 سال لگائے ہیں، میں ہر سال اپنے رب العالمین ہونے کی ایک شان آپ میں منتقل کرتا رہا، پھر دوسرے سال دوسری کرتا رہا، تیسرے سال تیسری کرتا رہا، چوتھے سال رب العالمین ہونے کی 5ویں شان منتقل کرتا رہا، پھر 10ویں کرتا رہا، 20ویں کرتا رہا، 30ویں تک پہنچا۔ محبوب جب میں نے اپنی 40 کی 40 پوری شانیں
اب رب العالمین کی آپ نے منتقل کر دی. جب مجھے پتا چل گیا محبوب آپ تیار ہو گئے ہیں، تب رحمت للعالمین بنا کے آپ کی بعثت کا اعلان کیا. سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں فَلَمَّا كَانَ رَحْمَةً لِكُلِّ الْعَالَمِينَ، جب فرما دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو لازم ان یکون افضل من کل العالمین. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں تو پھر لازم ہے کہ اگر حضور تمام عالمین کے لیے رحمت ہو گئے تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں پھر لازم ہے کہ حضور کو تمام عالمین پر پھر افضلیت بھی ملنا ضروری تھی. پھر ضروری ہے حضور عالمین پر افضل بھی ہوں، کیونکہ جب رحمت للعالمین وہی ہوگا کہ جس کی رحمت کی طرف ہر کوئی متوجہ ہوگا، جس کا طالب ہوگا، متلاشی ہوگا، جس کی پیاس میں مارا مارا پھر رہا ہوگا. فرمایا پہلے حضور کو افضل بنایا، پہلے حضور کو اعلیٰ بنایا، پہلے حضور کو ارفع بنایا، پہلے حضور جیسا کسی کو نہ بنایا. اس کے بعد جب 40 شانیں منتقل کر دی اور ہر شخص نے اور ہر شے نے اور پورے کائنات نے جب دیکھ لیا حضور جیسا اور کوئی نہیں، پھر فرمایا جب حضور جیسا کوئی نہیں تو پھر رحمت للعالمین بھی یہی ہے. مسند البزار کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ سلسلے کی آخری روایت ہے، ہم واقعات کی طرف جائیں گے، اور سے سنیے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری رحمت کا جو مدار ہے وہ بہت بڑا ہے. آپ نے فرمایا حیاتی خیر اللہ، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے، یعنی رحمت. پھر فرمایا تحدثون وتحدث لکم، کیونکہ بذریعہ وحی الہی میری نبوت تمہیں نئے نئے احکام عطا کرتی ہے، اور تمہیں میری نبوت اور رسالت سے نئے نئے احکامات مل رہے ہوتے ہیں، اس لیے میرا وجود اور میری حیات بھی تمہارے لیے رحمت ہے. ووفاتی خیر اللہ، پھر جب میں وصال فرما جاؤں گا، پردہ فرما جاؤں گا، تو میرا پردہ فرمانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے. میری حیات بھی تمہارے لیے رحمت ہے، اور میرا وصال، میرا پردہ فرمانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے. پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے رحمت ہو گئی؟ فرمایا تعرض علی اعمالکم، اے میرے امتیو یہ کیوں سمجھ بیٹھے کہ جو تم میرے سامنے بیٹھے ہو صرف یہی امت ہے؟ فرمایا میرے صحابیوں وہ جو بعد میں آنے والے ہوں گے ان کا بھی تو کچھ کرنا ہے، ان کو بھی تو اس رحمت کا فیض دینا ہے، ان کو بھی تو اس رحمت سے کچھ عطا کرنا ہے. فرمایا ووفاتی خیر لکم، میرا پردہ فرمانا بھی تمہارے لیے خیر ہے. تعرض علی اعمالکم، کیونکہ میری قبر پر تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے. اب یہ مسند البزار کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فرمایا کہ میری قبر پر، قبر انور پر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے اور میرے سامنے پیش کیے جائیں گے. فرمایا فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، اور اگر میں اپنے امتیوں کے اچھے اعمال اپنی بارگاہ میں دفتر میں لکھے ہوئے دیکھوں گا تو خدا کے حضور شکر ادا کروں. پھر فرمایا وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم، اور اگر میں نے اس دفتر میں لکھے ہوئے اپنی امت کے اشرار اور ان کے بد اعمال لکھے ہوئے دیکھوں گا، ان کی بدعمالیاں لکھے ہوئے دیکھوں گا، ان کے گناہ لکھے ہوئے دیکھوں گا، ان کی غفلتیں لکھی ہوئی دیکھوں گا، ان کی کوتاہیاں لکھی ہوئی دیکھوں گا.
فرمایا پھر میں تو رحمت للعالمین ہوں، پھر رک نہیں سکوں گا، پھر اللہ کے حضور میں تمہارے لیے خود استغفار کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے پھر میں تمہارے لیے خود استغفار کر رہا ہوں گا۔ پتا چلا جب میں تم میں ہوں تو تب بھی رحمت ہوں، کیونکہ عالمین کی بات ہو رہی ہے۔ تم میں ہوں تو تب بھی رحمت ہوں، جب بظاہر پردہ فرما دوں گا تو تب بھی رحمت ہوں گا۔ تم اچھے اعمال کرو گے تو حضور خوش ہوں گے، یہ بھی رحمت ہے۔ حضور کا خوش ہونا بھی رحمت ہے، حضور کا چہرہ اقدس مچل جانا بھی رحمت ہے، حضور کے چہرہ اقدس پہ مسکراہٹ کا مچل جانا بھی رحمت ہے، حضور کا تبسم گناہ ہونا بھی رحمت ہے، حضور کا کرم فرمانا بھی رحمت ہے۔ اور پھر جب تمہارے برے اعمال مجھ تک پہنچیں گے، تمہارے گناہ پہنچیں گے، اور میں جب تمہارے لیے خدا کے حضور استغفار کر رہا ہوں گا، یہ بھی میرا کرنا رحمت ہوگا۔ اب آگے چلیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے لیے بھی رحمت ہے، عالم انس کے لیے بھی رحمت ہے، عالم جن کے لیے بھی رحمت ہے، پھر جمادات کے لیے بھی رحمت ہے، نباتات کے لیے بھی رحمت ہے، حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے، عالم ملائک کے لیے بھی رحمت ہے، اور تمام عالم خلائق کے لیے بھی رحمت ہے۔ جو نظر آ رہا ہے ان کے لیے بھی رحمت ہے، جو پوشیدہ ہے اس کے لیے بھی رحمت ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین اور تصرف مصطفیٰ اور اختیارات مصطفیٰ کہ میں چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک روز متفق علیہ حدیث ہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، ان عفریت من الجن تفنت علی البارحہ، فرمانے لگے کہ گزشتہ شب میں نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک سرکش جن اچانک میرے سامنے آ گیا، ایک سرکش جن اچانک میرے سامنے آ گیا، او کلمۃ نحوہا، اس طرح کی ملتی جلتی بات فرمائی، پھر فرمایا لیقطع علی الصلاۃ، تاکہ میری نماز توڑ دے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا اور اچانک ایک سرکش جن میرے سامنے حملہ آور ہوا، اس کی کوشش تھی کہ میری نماز توڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ، مگر اللہ رب العزت نے مجھے اس پر غالب کر دیا، اسے مغلوب کر دیا، اور تمہارے محبوب علیہ السلام کو اس پر غالب کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں فَأَرَدْتُ، اس وقت میں نے چاہا ان اربطہ الی ساریۃ من سوار المسجد، میں نے چاہا، میری خواہش تو یہ تھی کہ میں اس سرکش جن کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ، کسی ستون کے ساتھ سختی سے جکڑ کے باندھ دوں، حتی تصبحوا وتنظروا الیہ کلکم، تاکہ صبح ہو تو اس سرکش جن کو مسجد نبی کے ستونوں سے بندھا ہوا دیکھو تو تم تماشا دیکھو۔ پھر میں دوسری بات بھی عرض کر دوں، پھر آخری بات کروں گا۔ پھر دوسری روایت امام احمد بن حنبل کی ہے، اس میں فرمایا فَلَوْ أَخَذْتُهُ مَنْ فَلَتَ مِنِّي حَتَّى يُنَادَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِ الْمَسْجِدِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اگر میں چاہتا تو میں اسے ایسے جکڑتا، اس پر تصرف کرتا، اسے ایسے باندھ دیتا
کہ اسے کوئی شخص بھی مسجد نبوی کے ستون سے چھڑوا نہ سکتا اور میرے قبضے سے کوئی اسے لے کر جا نہ سکتا. یہ میں چاہتا تھا، میں کر سکتا تھا، یہ میرا تصرف تھا اور میں نے سوچا کہ میں کر لوں. غور سے سنیے، یہ میں نے سوچا کہ میں کروں. پھر فرمایا ایک اور روایت میں حتی یطوف بہ ولدان اہل مدینہ، ایسا باندھ دیتا کہ صبح ہوتے ہی اہل مدینہ کے بچے آ کے اس کا چکر لگاتے، اس کا تماشا لگاتے اور اس کا منظر دیکھتے اور پھر مزہ لیتے. یہ فرما کر اب سنیے، اب یہ ہے مقام مصطفیٰ. میں آپ کو دو چیزیں ساتھ ساتھ کمپیریٹیولی عرض کر رہا ہوں. یہ ہے تصرف مصطفیٰ، یہ ہے اختیار مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ. اب بات کر رہا ہوں شان مصطفیٰ. حضور نے فرمایا فذکرت، جب میں کرنے لگا تو اسی وقت قول اخی سلیمان، اسی وقت مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان کا یہ قول اور ان کی یہ خواہش یاد آ گئی. قرآن مجید کی وہ آیت میرے ذہن میں آ گئی اور اپنے بھائی سلیمان کی یہ خواہش میرے ذہن میں آ گئی اور وہ فرما رہے تھے قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. وہ کہتے کہتے چلے گئے کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. پھر فرمایا اور مجھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے کہ مجھے ایسی حکومت اور تصرف دے کہ جس جیسا تصرف اور حکومت میرے بعد کسی کو نہ دے. اب ان کا تصرف کیا تھا کہ انہیں جنات اور شیاطین پہ تصرف تھا. سنا ہے نا آپ کو، تھا یا نہیں تھا؟ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے بھائی سلیمان کی بات یاد آئی اور حیا آ گئی. یہ تصرف مصطفیٰ ہے کہ جن قابو کر لیا، اب کوئی اسے علامہ صاحب چھڑوا نہیں سکتا. حضور کا مقام اور حضور کے رحمت للعالمین ہونے کی شان دیکھیے. اختیار رکھتے ہوئے اختیار کا استعمال کرنا مقام ہے. اختیار رکھتے ہوئے اختیار کا استعمال کرنا مقام ہے، اختیار ہے، تصرف ہے. طاقت رکھتے ہوئے طاقت کا استعمال کرنا اور تسلط رکھتے ہوئے اس کا استعمال کرنا، یہ مقام بھی ہے، یہ تصرف بھی ہے، یہ اختیار بھی ہے، یہ طاقت ہے. مگر حضور نے کیا کر کے دکھا دیا؟ فرمایا طاقت رکھتے ہوئے، تصرف رکھتے ہوئے اپنے بھائی سلیمان کا حیا آ جائے تو اسے چھوڑ دینا، اسے چھوڑ دینا، یہ شان مصطفیٰ. فرمایا کہ ہاں مجھے اپنے بھائی سلیمان کی یہ خواہش یاد آ گئی کہ اے مولا مجھے پتا ہے کہ تو نبی آخر الزمان کو ہر شے پہ تصرف دے گا، کوئی ایک شے تو مجھے دے دے جو کسی اور کو نہ دی ہو. اب حضور کیسے رحمت للعالمین ہیں، اسی وقت تصرف فرما رہے ہیں، اس کو باندھنے کی طاقت رکھتے ہیں، شکنجے میں لے لیا ہے. پھر کہتے ہیں جا جن تجھے چھوڑتا ہوں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا تجھ پہ تصرف تھا، یہ خاصہ میں ان کے لیے رہنے دینا چاہتا ہوں، کہیں قیامت کے روز کہنا دے یا محمد آپ نے میرا تصرف بھی لے لیا. یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہے، موت بھی قبول ہے. حاضر محترم، ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا حالات حاضرہ پر بھی آئیں اور اس کا تھوڑا سا اطلاق ہم اپنی زندگیوں میں بھی کریں. تو حضرت راؤ صاحب کوئی وزیر اعظم بن جائے، کوئی صدر بن جائے، ملک صاحب کوئی بار کا صدر بن جائے، اس وقت کہتا ہے آج میری طاقت ہے، میں پھر ایسی تیسی کر دوں گا، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. کہتا ہے نا کوئی، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں ایوان کو بتا دوں گا، میں اپنی طاقت کا اظہار کر دوں گا، میں وردیاں اتار دوں گا، وردیاں چڑھا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. ہم تو یہی کہتے ہیں نا بھئی، اتنی کیونکہ ہم بھی اتنے ہیں.
ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اتنے ہیں، جتنی طاقت ہے وہ سمائی نہیں جاتی تو اظہار بڑا کر دیتے ہیں۔ بھئی بڑے وہ نہیں ہوتے جو طاقت کا مکمل استعمال کر لیں، بڑے وہ ہوتے ہیں جو اتنا استعمال کریں اور طاقت پوری رکھتے ہوں اور کسی کو معلوم بھی نہ ہونے دے کہ کون آیا اور استعمال کر گیا۔ تصرف رکھتے ہوئے تصرف نہ استعمال کرنا عظمت مصطفیٰ ہے، طاقت رکھتے ہوئے طاقت کو چھوڑ دینا یہ شان مصطفیٰ ہے۔ دشمن پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، حدیث شریف ہے اور مستند حدیث ہے کہ آپ درخت کے نیچے ایک غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، کسی درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے ہیں اور آپ کی تلوار مبارک جو ہے وہ درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اچانک ایک کافر، ایک مشرک آتا ہے اور تلوار اپنے قبضے میں لے کر پھر کہتا ہے یا محمد آج کون ہے جو تجھے میری اس تلوار اور میرے قبضے سے بچا سکے؟ یا محمد کون ہے جو تجھے آج میری اس تلوار کے حملے سے بچا سکے؟ آپ نے بڑے آرام سے فرمایا اللہ اللہ میرا اللہ۔ جب حضور کی گرجدار آواز اس کے کانوں سے گزرتی ہوئی دل کی وادی میں سرایت کر گئی، اس پہ لرزہ طاری ہو گیا اور ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ متزلزل ہو کر اس کے ہاتھوں سے وہ تلوار گر گئی اور زمین پر گر پڑی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا اے بندے یا ابن الفلان یا ابن فلان، اے فلان اے فلان، اب تو بتا کہ اب کون ہے جو تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بچا سکے؟ اب حضور کا تصرف، تلوار ہاتھ میں ہے، فرمایا یا ابن فلان اب تو یہ بتا کہ کون ہے جو تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شکنجے سے بچا سکے؟ وہ کہتا ہے کوئی نہیں سوائے آپ کے، جا تجھے چھوڑ دیا، جا تو واپس جا۔ یہ شان مصطفیٰ، یہ بھی رحمت للعالمین، یہ بھی شان رحمت للعالمین ہے۔ تصرف رکھ کے تصرف کا نہ استعمال کرنا یہ شان رحمت للعالمین۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت دیکھیں کہ آپ کا اختیار عقل کو لوٹانے پر، جن کی عقل ضائع ہو گئی ہو ان کے لوٹانے پر بھی اختیار حضور کا تھا، یہ بھی شان رحمت للعالمین۔ حضور کی رحمت کی شان دیکھیں کہ ایک روز امام حیثمی مجمع الزوائد میں اور امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں، حضرت سلیمان بن عمرو بن احوص الازدی اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں میری والدہ نے مجھے بتایا، وہ کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے یہ قصہ سنایا اور یہ روایت مجھے منتقل کی۔ فرماتے ہیں جمرہ عقبہ کے مقام پر میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ حضرت سلیمان بن عمرو بن احوص الازدی کے والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو واپس تشریف لاتے ہوئے مینا کے مقام سے دیکھا تو اچانک ایک خاتون حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا۔ کہتی یا رسول اللہ ان ابنی ھذا ذاہب العقل فادعوا اللہ لہ، یا رسول اللہ یہ میرا جو بچہ ہے اس کی عقل زائل ہو گئی، اس کا ذہنی توازن کھو گیا، یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے اور اس کی عقل واپس لے کر دے، اس کی عقل زائل ہو گئی، اس کی عقل اللہ کی بارگاہ سے واپس لے کر دیں۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جاؤ ایک کٹورے میں پانی لے کر آؤ۔ وہ خاتون گئی، ایک کٹورے میں پانی لے کر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن اس میں ڈال دیا، ڈال کر پھر اس بچے کا سر اس کٹورے میں دھو دیا اور دھو کر کٹورا اس خاتون کو دیا۔ فرمایا تیرے بچے کا کام ہو گیا، اب صرف یہ پانی سے اس کو نہلاتی رہنا اور دعا کرنا، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت
سلیمان بن عمرو بن ازدی کی والدہ کہتی ہیں جب میں نے دیکھا کہ حضور تو بڑا کرم فرما رہے ہیں اور پانی کا کٹورا جس میں لعاب دہن ہے وہ دے دیا، جاتے جاتے میں نے اس خاتون کا لڑ پکڑ لیا، میں نے کہا اے خاتون جاتے جاتے چند قطرے میرے بیٹے سلیمان کے لیے بھی عطا کر۔ لجپال نے دیے ہیں، مجھے بھی چند قطرے عطا کر دے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اس نے مجھے بھی ہاتھ ڈالا اور چند قطرے اس نے مجھے دیے، میں نے ان قطرے سے اے سلیمان تیرے سر پر، تیرے آدھے سر پر مل دیا۔ پھر کہتی ہیں خدا کی عزت کی قسم اے سلیمان، پھر تو وہ ہو گیا جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، تو ذہین اور فتین ہوتا چلا گیا اور تیری ذہانت اور فطانت کا کوئی مقابلہ نہ کرتا تھا۔ میں تجھے دیکھ کر حیران ہوئی تو میرے ذہن میں آیا اگر چند قطرے جو حضور کے لعاب دہن کی برکت سے جو یہاں میرے بیٹے کے سر پر لگے ہوں، اس کا یہ عالم ہے کہ یہ ذہین فتین ہو گیا، تو وہ جو خاتون اپنے بیمار بچے کو لائی تھی، جس کی عقل چلی گئی تھی، اس کا عالم کیا ہوگا؟ وہ اس کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ کہتے میری والدہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی والدہ تک پہنچ گئی، اسے پوچھتی ہے بی بی تیرے بچے کا کیا حال ہوا؟ اس نے کہا جیسے ہی حضور نے کرم کیا تھا وہ ایسا تندرست ہوا، شفا یاب ہوا، بڑے بڑے عقل والوں سے بھی زیادہ عقل مند ہو گیا۔ یہ حضور کی شان رحمت للعالمین ہے، یہ حضور کا کرم ہے، یہ حضور کی توجہ تھی کہ جہاں لعاب مبارک لگا دیتے تھے تو بڑے بڑے بیمار بھی شفا یاب ہو جایا کرتے تھے۔ امام ابو یعلا اور امام بیہقی ابن قانے نقل کرتے ہیں اور ان کتب میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ان کی آنکھ دشمن کے تیر کا نشانہ بنا۔ حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ دشمن کے تیر کا نشانہ بن گئی۔ کہتے ہیں اتنی زور سے تیر لگا کہ میری آنکھ کا ڈھیلا نکل کر باہر آ کر چہرے پر لٹک گیا۔ میں پریشان ہوا، مجھے صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اے قتادہ تو اس طرح کر کے اسے کٹوا دے، اس کا کچھ نہیں ہونے والا۔ راؤ صاحب کوئی آئی سرجن نہیں بیٹھا ہوا، کوئی یہ بہاولپور نہیں ہے کہ یہاں کے ہاسپٹل میں جائیں اور سرجری کروائیں اور آئی سرجن وہ آنکھ لگا دے۔ یہ کوئی لاہور کا ہاسپٹل نہیں ہے کہ آج کی لیٹسٹ لیزر سرجری سے خوبصورت طریقے سے اس آنکھ کو لگا دیا جائے۔ اس نے مشورہ دیا کہ اے قتادہ تو اس طرح کر اسے کٹوا دے، کچھ ہونے والا نہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا ایمان ہے جب تک حضور کچھ نہیں فرمائیں گے میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ انتظار کرتے رہے، انہیں پتا حضور لجپال موجود ہیں، رحمت للعالمین موجود ہیں، مجھے کیا پڑی کہ میں کہیں اور جاؤں جب حضور موجود ہیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے عرض کیا حضور یہ میری آنکھ کا یہ حال ہو گیا ہے۔ فرمایا قتادہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں آپ نے اپنا دست اقدس میری آنکھ کو پر لگایا، اس ڈھیلے کو پکڑ کر اس زخمی آنکھ میں نصب کر دیا، اور نصب کرنے کی دیر تھی کہ وہ آنکھ میں ایسے جڑ گیا، خدا کی عزت کی قسم کچھ عرصہ گزرا کوئی شخص بتا نہیں سکتا تھا کہ زخمی آنکھ کون سی تھی اور صحیح آنکھ کون سی تھی۔ اب نہ کوئی سرجن یہ کام کر سکا، نہ کوئی آئی سرجن نہ آئی اسپیشلسٹ یہ کام کر سکا، جو دست اقدس مصطفیٰ نے کام کر دیا۔ پتا چلا وجود مصطفیٰ بھی رحمت ہے، لعاب مصطفیٰ بھی رحمت ہے، ید اقدس مصطفیٰ بھی رحمت ہے، پھر عطا مصطفیٰ بھی رحمت ہے، نگاہ مصطفیٰ بھی۔ پھر آگے چلیے، پھر حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں، حضرت ابو یعلا نقل کرتے ہیں، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن حارث اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ زخمی ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری بینائی جاتی رہی،
یہاں تک کہ اس آنکھ سے مجھے نظر آنا، میرے ساتھ نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں ہم نے اور کہاں جانا تھا، حضور جو تھے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے، عرض کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیے تو صحیح مجھے نظر آنا بند ہو گیا۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو میری آنکھ پہ لگایا، خدا کی عزت کی قسم وہ خوبصورت سے خوبصورت ہوتی چلی گئی، اس کی بینائی لوٹتی چلی گئی۔ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی اور وہ کچھ نظر آنے لگا جو پہلے نہیں آتا۔ یہ لعاب دہن مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ پھر اجرام سماوی پر بھی اختیار حضور کا تھا، جب نگاہ فرما دیتے تھے وہاں بھی رحمت کا فیض پہنچ جاتا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں ایک روز، بلکہ میں دوسری روایت بیان کرنے لگا ہوں کہ حضور کی رحمت اور حضور کی شفقت کا ایک اور واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز آقا علیہ السلام کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے۔ بڑی خوبصورت دو روایتیں ہیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں، اور امام جلال الدین سیوطی بھی اسے اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے خوبصورت انداز سے دیکھ رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں چچا عباس خیریت ہے، آج مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کون سی ایسی نشانی سب سے پہلے دیکھی جس نے مجھے مجبور کر دیا اور میں دائرہ اسلام میں شامل ہو گیا؟ آپ نے فرمایا بتائیے وہ کیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ 40 دن کے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے یا رسول اللہ، آپ 40 دن کے تھے۔ حضرت مائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹیا میں تھے، پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، کھلے آسمان کے نیچے آپ تھے یا رسول اللہ۔ اس وقت چودھویں کا چاند بڑے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ میں جب اس وادی میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کہ کبھی چاند جھومتا جھومتا ادھر جا رہا ہے، کبھی چاند ادھر جا رہا ہے۔ میں حیران ہوا، مجھے سمجھ نہ آئی۔ جب میں آگے بڑھا تو دیکھتا ہوں یا رسول اللہ آپ کی انگشت مبارک ہے، کبھی آپ ادھر کرتے ہیں تو چاند ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر کرتے ہیں چاند ادھر چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب آپ کی انگشت مبارک کے اشارے پر چاند تو کھلونا بنا، کبھی رقص کنا ادھر جا رہا ہے، کبھی وجہ کنا ادھر جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں حیران ہو گیا۔ آپ نے فرمایا چچا عباس میں اس سے بھی زیادہ ایک حیران کن بات نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا بتائیے یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ میں اس وقت چاند سے باتیں کر رہا تھا، چاند مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا سیدنا عباس نے فرمایا رسول اللہ کیا باتیں ہو رہی تھی ہمیں بھی بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں چچا عباس چلو آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھے سیدہ حلیمہ سعدیہ نے کاٹن کے کپڑے میں بڑی زور سے باندھا ہوا تھا۔ میں 40 دن کا تھا۔ جیسے وہ گاؤں کی ایک عادت ہوتی ہے ملک صاحب، وہ چھوٹے بچے کو بڑا ٹائٹ کر کے باندھ دیتے ہیں، ماتے ہیں اس کپڑے سے، کاٹن کا کپڑا تھا، مجھے بڑے ٹائٹ کر کے زور سے باندھا ہوا تھا۔ اب اس کپڑے نے مجھے دائیں طرف سے کاٹا۔ حضور فرما رہے ہیں السلام مجھے دائیں طرف سے کاٹا، کاٹنے کی دیر تھی تو میں نے رونے والا منہ بنا لیا۔ ایسے ہی میرے رونے والا منہ بنا اور ابھی میں رونے لگا تھا تو چاند کہتا ہے لا تبکی یا رسول اللہ، مت روئیے۔ میں رونے والا منہ ہی بنایا تھا، بچہ تھا، رونے لگا تو چاند کہتا ہے اسی وقت میرے پاس آ کے لا تبکی یا رسول اللہ، مت روئیے۔ اور پھر کہتا ہے واللہ اگر آپ رو پڑے اور آپ کا ایک آنسو کا قطرہ بھی زمین پر گر گیا، خدا کی عزت کی قسم یہاں پر کبھی سبزہ نہ اگ سکے گا۔
اب آگے سنیے، آپ نے فرمایا میں خاموش ہو گیا کہ اگر مجھے اپنی امت پہ رحم نہ ہوتا تو میں روتا رہتا۔ اگر اپنی امت پر رحم نہ آتا تو میں نہ رکتا، میں روتا رہتا۔ پتہ چلا رحمت للعالمین وہ ہیں جو بچپن میں، ابھی عمر مبارک 40 سال ہے، اس وقت بھی اپنی امت کی فکر ہے، 40 دن ہے، اپنی امت کی فکر ہے کہ اگر میں رو پڑا، آنسو گر گئے، زمین بنجر ہو گئی تو ان کا کیا بنے گا، میں خاموش ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر اس کاٹن والے کپڑے نے مجھے بائیں طرف سے کاٹا، پھر میں دوبارہ رونے لگا۔ جیسے ہی رونے لگا تو وہ چاند کہتا ہے لا تبکی یا رسول اللہ، حضور مت روئیے، حضور مت روئیے، اگر آپ رو پڑے اور اس زمین پر آپ کا قطرہ گر گیا، خدا کی عزت کی قسم اللہ رب العزت ساری زمین بنجر کر دے گا اور کبھی ہریالی نہیں اگائے گا۔ مجھے پھر اپنی امت پر رحم آ گیا، میں خاموش ہو گیا۔ اب راوی بیان کرتے ہیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ ہر بات پہ تعجب کے ساتھ تالی بجاتے، اچھا یا رسول اللہ ایسے نہیں، اچھا یا رسول اللہ ایسے نہیں، اچھا یا رسول اللہ ایسے نہیں۔ تو میں یا عباس میں اس سے بھی زیادہ تجھے بتاتا ہوں تاکہ تیری حرامگی بھی بڑھ جائے۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اے چچا عباس، بلکہ ایک اور بات بھی بتاؤں، اس وقت جب میں اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھا، جو لوح پر خدا کا قلم چل رہا تھا، محمد مصطفیٰ اس کی آواز سن رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں میں نے سوچا کہ بھئی وہ کاٹن کا کپڑا، اس کی کیا مجال کہ حضور کو کاٹے؟ ایک سوال ہے، وہ کاٹن کا کپڑا اس کی کیا مجال کہ حضور کی شان میں گستاخی کرے، حضور کو کاٹے؟ وہ بعد میں سمجھ آئی وہ غریب کاٹتا نہیں، وہ تو بوسہ دیتا ہوگا، وہ تو اپنا واری واری جاتا ہوگا، وہ تو اپنی قسمت پر قربان جاتا ہوگا، نازا ہوتا ہوگا کہ اے کاٹن کے کپڑے، حضرت مائی حلیمہ کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے آپ کے جسم مبارک پر لپٹنے کے لیے چن لیا ہے، میری قسمت جاگ اٹھی، آج موقع ملا، یا رسول اللہ آپ کا بوسہ دیتا ہے۔ اب آگے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جہاں تشریف لے جاتے تو وجود مصطفیٰ کی رحمت، اور جہاں دست اقدس رکھ دیتے تو وجود مصطفیٰ اور دست اقدس مصطفیٰ کی رحمت تھی۔ اب یہاں پر ابن سعد، ابن عساکر اور ابن الجوزی روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے سیدنا عمار بن یاسر کو اذیت کے لیے باندھ رکھا تھا اور انہیں شدید اذیت دے رہے تھے، اور روزانہ انہیں آگ جلا کر آگ کے اندر لے جاتے اور ان کو اذیت دیتے۔ حضرت عمار بن یاسر کو مکہ معظمہ کے مشرکین اب وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور سیدنا عمار بن یاسر کو جلایا جا رہا تھا، آگ کی شکل میں اذیت دی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آگ کے پاس جا کر فرماتے ہیں یا نار، اے آگ، کونی بردن و سلامن علی عمار کما کنتی علی ابراہیم تقتلک الفئۃ الباغیہ۔ فرمایا اے آگ کو فرما رہے ہیں حضور، اے آگ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو میرے عمار پر اسی طرح ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر تو ہو گئی۔ اب پھر فرمانے لگے اے عمار، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لے، یہ آگ تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، نہ تو ہلاک ہوگا، بلکہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے، میرے بعد کے دور میں میری امت کا ایک باقی گروہ تجھے شہید کرے گا، ابھی تیرا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ علم مصطفیٰ دیکھیے، یہ شان مصطفیٰ دیکھیے، اور ساتھ
پھر جیسے ہی فرمایا تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. عمار بن یاسر روزانہ جاتے روزانہ آتے، وہ آگ ان کا کچھ بگاڑ نہ سکتی. زبان اقدس مصطفیٰ بھی رحمت، تلفظ مصطفیٰ بھی رحمت ہے، کرم مصطفیٰ بھی رحمت ہے، اور دست اقدس مصطفیٰ بھی رحمت ہے.